السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم دیکھنے جا رہے ہیں اپریل 2022 کے ویک فرسٹ کے کرنٹ افیئرس جو کہ ریلیٹڈ ہیں پاکستان سے۔ انٹرنیشنل کرنٹ افیئرس کی الگ سے ویڈیو اپلوڈ کی جا چکی ہوگی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ Loyalty to the state is the basic duty of every citizen۔ اسے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے کون سے سیکشن یا کون سے آرٹیکل میں ایکسپلین کیا گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں 3 اپریل 2022 کو پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف نیشنل اسمبلی میں نو ٹرسٹ موشن کی ووٹنگ ہونا تھی، جسے ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی قاسم سوری نے بلاک کیا، اور ووٹنگ ہونے سے پہلے ہی انہوں نے یہ رولنگ دی کہ چونکہ یہ تحریک ایک فورن کانسپائریسی کے تحت لائی جا رہی ہے جو کہ آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے، اس لیے اس تحریک کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ تو آرٹیکل 5 کے تحت یہ رولنگ دی گئی تھی جس میں لکھا ہے کہ لویلٹی ٹو دا اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن۔ یہ پورے ملک کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا، کیونکہ آرٹیکل 6 کو تو اکثر پولیٹیکلی یوز ہوتے دیکھا ہے، لیکن آرٹیکل 5 کا اس طرح استعمال پہلی بار سامنے آیا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک تقریر سے جو کہ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کی تھی۔ اس تقریر میں انہوں نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لہراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ایک خط ہے جو کہ ایک دوسرے ملک کی طرف سے پاکستان کو موصول ہوا ہے، اور جس میں پاکستان کو لکھ کر یعنی ان ریٹن دھمکی دی گئی ہے کہ یا تو پاکستان میں رجیم چینج کی جائے یا پھر پاکستان کے اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہیں گے۔ نیوز چینلز کے مطابق، اور اب تو عمران خان صاحب نے خود بھی اس بات کا نام لے دیا ہے، عمران خان صاحب کے مطابق امریکہ وہ ملک تھا جس نے اس خط کو یا جس کے خط کی عمران خان صاحب باتیں کر رہے ہیں۔ دراصل جس خط کی عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں یہ منٹس آف دا میٹنگ کا ایک مراسلہ تھا۔ عمران خان صاحب نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس خط میں یہ مراسلہ یا خط میں یا اس مراسلے میں نو ٹرسٹ موشن یعنی تحریک عدم اعتماد کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ ایلیگیشن تھا خان صاحب کی طرف سے یو ایس اے اور اپوزیشن پارٹیز دونوں پر۔ یو ایس اے پر اس لیے کہ پچھلے دنوں جو جملہ جوے بائیڈن صاحب کے منہ سے نکلا تھا جس کی وضاحتیں وہ دیتے پھر رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان میں رجیم چینج کا الزام بہت کروشل سٹیج پر، بہت کروشل مومنٹس پر سامنے آیا ہے۔ خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ البتہ اپوزیشن پارٹیز پر ایلیگیشن اس لیے کیونکہ نو ٹرسٹ موشن 8 مارچ کو پلیس کی گئی تھی، جبکہ یہ میٹنگ جس کے منٹس کی بات کی جا رہی ہے یہ 7 مارچ کو ہوئی ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ نو ٹرسٹ موشن میں امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے، اور یہ نو ٹرسٹ موشن ایک فورن کانسپائریسی ہے۔ تو آرٹیکل 5 ہے جس میں لویلٹی ٹو دا اسٹیٹ کی بات کی گئی ہے، اور آج کل یہ کرنٹ افیئرز کا حصہ ہے۔ دین سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہی جو رولنگ دی تھی آرٹیکل 5 کے تحت، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس رولنگ کو ڈسمس کر دیا ہے 7 اپریل 2022 کو۔ 5 رکنی بینچ کی طرف سے 5-0 کا یہ فیصلہ آیا ہے، 5-0 سے یہ فیصلہ آیا ہے کہ 3 اپریل 2022 کو ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے اٹھایا جانے والا قدم آئین کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں جو چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو ایڈوائس کی تھی پریزیڈنٹ کو اسمبلی ڈیزولو کرنے کے لیے، اسے وائڈ قرار دے دیا گیا ہے، یعنی اس کی قانونی حیثیت ختم کر دی گئی ہے، یعنی اسمبلی اب دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا تھا 7 اپریل کو، منسٹرز کو ریسٹور کر دیا گیا تھا، اسپیکر کو ڈائریکشن دی گئی تھی ٹو کال اے سیشن آن 9 اپریل 2022، اور یہ دوسری چیزیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے اس رولنگ کو ڈسمس کیا ہے۔ دین 9 اپریل کو یہ سیشن بلایا گیا ہے، اور 10 اپریل 2022 کو ایک اور سرپرائز تھا کہ عمران خان صاحب ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ کچھ دن سیشن ابھی چلے گا اس کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا، لیکن 10 اپریل 2022 کی رات کو ہی
پتہ لگا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ موشن جو ہے نو ٹرسٹ موشن یہ کامیاب ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب اب پرائم منسٹر نہیں رہے. یہ پہلے پرائم منسٹر بن گئے ہیں پاکستان کے جو کہ ان سیٹ ہوئے ہیں تھرو ایک نو ٹرسٹ موشن. 174 یعنی 174 پارلیمنٹیرینز نے لا میکرز نے ووٹ کیا ہے اگینسٹ دا پرائم منسٹر عمران خان اور وہ اب پرائم منسٹر پاکستان نہیں رہے. Then which country has recently rolled over $2 billion debt for Pakistan؟ یہ دوستو یو اے ای ہے. یو اے ای نے 4 اپریل 2022 کو $2 بلین کا ڈیٹ ایک سال کے لیے رول اوور کیا ہے جس سے پاکستان کو اس ایک سال کے لیے فارن ایکسچینج ریزروز کو مینٹین کرنے میں مدد ملے گی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز 18 مارچ سے 31 مارچ کے دوران 15 بلین سے کم ہو کر $11 بلین ہو گئے تھے. یعنی یہ 1/4 ریڈکشن ہے. تقریباً $15 بلین سے کم ہو کر $11 بلین پہ آنا فارن ایکسچینج ریزروز میں یہ تقریباً 1/4 ریڈکشن تھی. اس حوالے سے پاکستان کو ان $2 بلین کی سپورٹ ملی ہے جو کہ فارن ایکسچینج ریزروز کو مینٹین رکھنے کے لیے ہیلپ کریں گے اور یہ فیسلٹی دی گئی ہے یو اے ای کی جانب سے. دین ہو از اے 38th گورنر آف پنجاب؟ یہ عمر سرفراز چیمہ ہیں. پنجاب کے گورنر چودھری سرور صاحب کو 3 اپریل 2022 کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا اور ان کی جگہ گورنر لگے ہیں عمر سرفراز چیمہ. یہ آپ منسٹر آف انفارمیشن فواد چودھری جو اس وقت منسٹر تھے ان کی ٹویٹس دیکھ سکتے ہیں. وفاقی حکومت نے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے. نئے گورنر پنجاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. آئین کے مطابق ڈپٹی اسپیکر قائم مقام گورنر ہوں گے. یہ ان کی پہلی ٹویٹ آئی ہے. اس کے بعد دوسری ٹویٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب مقرر کر دیا گیا ہے. تو 38th گورنر آف پنجاب از عمر سرفراز چیمہ. Then the 43rd death anniversary of Zulfikar Ali Bhutto was commemorated on یہ 4 اپریل 2022 کو پاکستان پیپل پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ڈیتھ اینیورسری کومیموریٹ کی گئی ہے. ذوالفقار علی بھٹو واز دا 4th پریزیڈنٹ آف پاکستان 1971 سے 1973 تک. اس کے علاوہ ہی واز دا 7th اسپیکر آف نیشنل اسمبلی اور اس کے علاوہ یہ 9th پرائم منسٹر بھی تھے پاکستان کے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انہی کے دور حکومت میں پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا. انہوں نے 4 اپریل 1979 کو پھانسی دے دی گئی تھی انہیں انڈر دا گورنمنٹ آف ضیاء الحق. دین ہو از اپوائنٹڈ ایز دا موسٹ سینئر جج آف دا آزاد جموں کشمیر ہائی کورٹ؟ یہ جسٹس محمد حبیب ضیاء ہیں. ان کی ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے 4 اپریل 2022 کو ایز دا موسٹ سینئر جج آف دا AJK. دین یہ ایک بک ہے یہ آنکھیں استعارہ ہیں. یہ ایک شعری مجموعہ ہے جو کہ پروفیسر سبین یونس کا ہے. یہ بک لانچ کی گئی ہے 1 اپریل 2022 کو ایٹ پنجاب آرٹ کونسل راولپنڈی. دین یہ بھی دیکھ لیں which article of Pakistan deals with the which article of the Constitution of Pakistan deals with the dissolution of National Assembly by the President on the advice of Prime Minister. یہ وہ سیکشن ہے یا آرٹیکل ہے جس کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی پاور رکھتا ہے. جس کے تحت جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ عارف علوی صاحب نے اسمبلیز ڈیزالو کی تھی 3 اپریل 2022 کو. یہ آرٹیکل 58 ہے 58(1) جس میں لکھا ہے دا پریزیڈنٹ شیل ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی اف سو ایڈوائزڈ بائی دا پرائم منسٹر. تو یہ بھی کرنٹ افیئرز کا حصہ ہے آج کل آرٹیکل 58. دین پاکستان لانچڈ ای پاسپورٹ آن 30 مارچ 2022 کو پہلی بار پاکستان نے اپنا ای پاسپورٹ جاری کر دیا ہے. یہ پاسپورٹ بیرون ملک جانے والے لوگوں کے لیے کافی آسانیاں فراہم کرے گا. اسے لانچ کیا گیا ہے منسٹر انٹیریئر شیخ رشید صاحب کی جانب سے آن 30 مارچ 2022. Then what is the rank of Pakistani passport in Henley Passport Index 2022? ہینلے ایک ادارہ ہے جو کہ رینک کرتا ہے دنیا کے تمام پاسپورٹس کو آن دا بیسس کہ ود آؤٹ ویزا
کسی کنٹری کا پاسپورٹ ہولڈر کسی بھی دوسری کنٹری کو ٹریول کر سکتا ہے تو کتنی کنٹریز میں کر سکتا ہے، یعنی کتنی کنٹریز ہیں جو کسی بھی ملک کے پاسپورٹ کی بنا پر اس کے شہری کو ویزا فری انٹری دیتی ہیں یا پھر اون رائیول ویزا کی فیسلٹی دیتی ہیں۔ پاکستان کو یہ فیسلٹی 31 کنٹریز کی طرف سے دی گئی ہے۔ 31 ملکوں میں پاکستانی وداؤٹ ویزا یا اون ارائیول ویزا لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جاپان اینڈ سنگاپور آر آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، اور پاکستان اس لسٹ میں آیا ہے 109 نمبر پر۔ 112 ممالک کی یہ ٹوٹل لسٹ تھی۔ پاکستان از دا 4th ورسٹ پاسپورٹ کنسیڈرڈ ان دس لسٹ۔ ٹاپ کیا ہے اس میں جاپان اینڈ سنگاپور نے۔ جاپان اینڈ سنگاپور نے اس لیے کیونکہ دیر آر 192 کنٹریز جن میں یہ دو ممالک کا اگر آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، سنگاپورین پاسپورٹ یا جیپنیز پاسپورٹ، تو آپ 192 کنٹریز میں اون ارائیول ویزا کی سہولت حاصل کر سکتے ہیں یا وداؤٹ ویزا بھی انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ انڈیا اس لسٹ میں نمبر 85 پر ہے اور انڈین پاسپورٹ ہولڈر 59 کنٹریز میں ویزا فری انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان اس رپورٹ میں 3 ماہ پہلے تک 108 نمبر پہ تھا، 108 پوزیشن تھی پاکستان کی، اور اب مزید 1 پوائنٹ کی گراوٹ کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ 109 پوزیشن پر آ گیا ہے۔ 112 ممالک کی میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں یہ لسٹ ہے، صرف 3 ملک اس لسٹ میں ایسے ہیں جو کہ پاکستان سے پیچھے ہیں۔ دین ہو از دا ایمبیسڈر آف نیپال ٹو پاکستان؟ یہ تپاس ادھیکاری ہیں، یہ نیپال کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں۔ ان کی ابھی میٹنگ ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے۔ یہ بھی ایک آنے والے دنوں میں ایک اہم ڈیولپمنٹ بننے والی ہے۔ فی الحال صرف یہ دیکھ لیں کہ ایمبیسڈر آف نیپال ٹو پاکستان ہیں تپاس ادھیکاری۔ دین پاکستان نے ابھی 7 اپریل 2022 کو شاہین 3 میزائل کا ابھی ٹیسٹ کیا ہے اور یہ سکسیسفل ٹیسٹ ہوا ہے الحمدللہ۔ شاہین 3 میزائل جو ہے یہ 2750 کلومیٹر تک سرفیس ٹو سرفیس اٹیک کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دین پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے لانچ کیا ہے پہل 911 ہیلپ لائن کو۔ پہل 911 ہیلپ لائن کو لانچ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے۔ یہ ہیلپ لائن لانچ کی گئی ہے 7 اپریل 2022 کو۔ یہ اپنی طرز کی پہلی ہیلپ لائن ہے جس پر آپ کسی بھی قسم کے مسئلے کے لیے گورنمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں تھرو اے سنگل پلیٹ فارم بائی ڈائلنگ 911۔ یعنی آپ کو فائر بریگیڈ، پولیس، ہیلتھ اسسٹنٹ، موٹر وے پولیس، کسی بھی قسم کی کوئی بھی سہولت چاہیے یا کسی بھی قسم کی آپ پریشانی کا شکار ہیں، آپ یہ ڈائل کر سکتے ہیں 911، اور گورنمنٹ کی طرف سے یا تو آپ کو ڈائریکٹ اسسٹنٹ فراہم کی جائے گی یا پھر آپ کی کال متعلقہ ادارے کو پہنچا دی جائے گی۔ دین ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے رشیا یوکرین کنفلکٹ کے بعد ایشین کنٹریز کی اکنامک گروتھ پروجیکٹ کی ہے۔ پاکستان کی پروجیکٹڈ گروتھ ہے 4%، جو کہ پچھلے سال 5.6% تھی۔ اسے کم کیا گیا ہے 1.6% ڈیو ٹو دا مارکیٹ ڈیورنگ دس رشیا یوکرین کنفلکٹ۔ یوکرین رشیا کنفلکٹ کے اثرات تقریباً تمام ہی دنیا کی اکانومی پر آنے والے ہیں، اور ایشیا میں بھی پاکستان کے ساتھ ساتھ انڈیا اور چائنا کی ایکسپیکٹڈ اکانومی گروتھ میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ انڈیا کی گروتھ ریٹ جو کہ لاسٹ ایئر 8.9% تھی، اسے پروجیکٹ کیا گیا ہے 7.5% پہ، اور اسی طرح چائنا کی گروتھ ریٹ میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی یہ رپورٹ تھی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک فارم کیا گیا تھا 1966 میں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر ہے منیلا فلپین میں، اور اس کے ہیڈ ہیں ماسٹر سوگو آساکاوا، جن کا تعلق ہے جاپان سے۔ دین کمال فن ایوارڈ از گیون بائی یا اوارڈڈ بائی، یہ ایک ادبی ایوارڈ ہے جو کہ ہر سال دی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ اس سال یہ خاصی کنٹروورسی کا شکار ہے۔ ایکچولی پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز نے فار دا فرسٹ ٹائم اس سال یہ ایوارڈ دو لوگوں کے لیے اناؤنس کیا ہے، مطلب ایک ایوارڈ کو 2 لوگوں کے لیے اناؤنس کر دیا گیا ہے۔ ایک تو مشہور سفر نامے لکھنے والے رائٹر بہت مشہور ہیں مستنصر حسین تاڑر صاحب، ان کا نام آیا تھا، اور دوسرے ڈاکٹر آشو لال ہیں جو کہ سرائکی پوئٹ ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ دونوں ہی آرٹسٹ نے یہ ایوارڈ ایکسیپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا تھا،
اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جب ہر سال ایک شخص کو یہ ایوارڈ دیا جا رہا تھا یا دیا جاتا ہے تو اس سال شیئر کیوں کیا جا رہا ہے. تو اس سال یہ ایوارڈ 2 لوگوں کو دیا جانا تھا لیکن بیکاز بوتھ آف دیم ہیو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ اٹ تو کہہ سکتے ہیں کہ ایوارڈ اس سال کسی کو بھی نہیں دیا گیا. پاکستان اکیڈمی آف لیٹر 1976 میں بنائی گئی تھی اور اس کے چیئرمین ہیں یوسف خشک. یہ لوکیٹڈ ہے اسلام آباد میں. دین ہو از دا فرسٹ پاکستانی سنگر ٹو ون گریمی ایوارڈ. تو دوستو آسکر اور نوبل پرائز کے بعد اب پاکستانی وومن گریمی تک بھی پہنچ گئی ہیں. گرامی یو ایس اے کی میوزک انڈسٹری کا ایک بڑے 3 ایوارڈز میں سے ایک بڑا ایوارڈ ہے. مطلب یو ایس اے میں جو میوزک انڈسٹری ہے وہاں پہ 3 ایوارڈ دیے جاتے ہیں جو کہ بڑے ایوارڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ان میں سے ایک گریمی بھی ہے. یہ سنگرز اور میوزیشینز کو ان کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کی بیسس پر دیا جاتا ہے. یہ پہلی بار 1959 میں مطلب یہ ایوارڈ دیا گیا تھا اور دی ریکارڈنگ اکیڈمی وہ اکیڈمی ہے جو کہ یہ ایوارڈ دیتی ہے. اب ہر سال یہ ایوارڈ میوزک انڈسٹری کے چیمپئنز کو دیا جاتا ہے. پاکستانی 37 سالہ خاتون سنگر عروج آفتاب نے 4 مارچ 2022 کو یہ ایوارڈ اپنے نام کیا ہے. ان کا سانگ محبت جسے امریکن پریزیڈنٹ براک اوباما نے 2019 میں اپنی سمر فیوریٹ لسٹ میں بھی کنسیڈر کیا تھا. اس سانگ کے لیے انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے یا انہیں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے. سانگ کا نام تھا محبت. بیسٹ گلوبل پرفارمنس کیٹیگری میں یہ مطلب ایوارڈ دیا گیا ہے. اور یہ جو سانگ ہے یہ براک اوباما نے 2021 میں اپنی سمر فیوریٹ لسٹ میں بھی کہا تھا کہ یہ میری سمر فیوریٹ لسٹ میں ہے. دا ریکارڈنگ اکیڈمی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, وہ ادارہ ہے جو یہ ایوارڈ دیتا ہے. اور اس طرح عروج آفتاب پاکستان کی پہلی پاکستانی سنگر بن گئی ہیں جنہوں نے یہ ایوارڈ لیا ہے. ویسے عروج جو ہیں یہ امریکن نژاد پاکستانی ہیں اور پچھلے 15 سال سے یہ نیو یارک میں ہی رہ رہی ہیں. دین یہ ریلیجیس اینول فیسٹیول ہے بیساکھی جو کہ مارک کیا جا رہا ہے بٹوین 12 اینڈ 21 آف اپریل, یعنی 12 اپریل سے یہ فیسٹیول سٹارٹ ہوگا اور 21 اپریل تک یہ جاری رہے گا. یہ سکھ کمیونٹی کا فیسٹیول ہے, اس لیے اسے منانے کے لیے پاکستان نے 2200 انڈین سکھس کو بھی ویزاز ایشو کیے ہیں, یعنی 2200 انڈینز کو ویزا ایشو کیے گئے ہیں ٹو سیلیبریٹ دس فیسٹیول. پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا 1974 میں جس کے تحت ریلیجیس شرائنز اور دربارز وغیرہ کو پہ جانے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے دونوں کنٹریز ایک دوسرے ممالک کو ویزا ایشو کرتی ہیں, ویزا پرووائڈ کرتی ہیں. تو یہ اسی ایگریمنٹ کے تحت 1974 کے ایگریمنٹ کے تحت 2200 انڈین سکھس کو یہ ویزا کی سہولت دی گئی ہے. دین پاکستان آسٹریلیا T20 سیریز آسٹریلیا نے جیت لی ہے. یہ آسٹریلیا نے جیتی ہے سیریز. آسٹریلیا آپ جانتے ہیں کہ 24 سال کے بعد 1998 کے بعد اب پاکستان میں پہلی بار آئی تھی. دونوں ٹیمز کے درمیان ٹیسٹ ODIs اور T20 سیریز ہوئی ہیں. ٹیسٹ اور T20 سیریز جو ہے یہ دونوں آسٹریلیا نے جیتی ہیں, جبکہ ODI سیریز جو ہے وہ 2-1 سے پاکستان نے, ون ڈے انٹرنیشنل سیریز پاکستان نے جیت لی تھی. دین یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یونس خان اور عمر گل کو ایک شارٹ کنٹریکٹ پہ کچھ ماہ کے لیے افغانستان ٹیم کے بیٹنگ اینڈ بولنگ کوچ رسپیکٹیولی ان کو چنا گیا ہے. 3 اپریل 2022 کو یہ بات سامنے آئی ہے کہ یونس خان جو ہیں یہ بیٹنگ کوچ ہوں گے اور عمر گل جو ہیں وہ افغانستان ٹیم کے بولنگ کوچ ہوں گے. دین یہ لاسٹ کوسچن ہے. آئی تھنک پاکستان کپ جو کھیلا جا رہا تھا بٹوین دا ڈومیسٹک ٹیمز وہ جیت لیا ہے بلوچستان نے. بلوچستان نے KPK کو ہرا کے ٹورنامنٹ جیتا ہے. 8 وکٹ سے یہ فائنلسٹ نے جیتا ہے اور یاسر شاہ جو ہیں وہ بلوچستان کے کیپٹن تھے. تو یہ لاسٹ کوسچن تھا دوستو. چینل کو سبسکرائب کرنا مت